السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لے کر آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویورس، آپ سب جانتے ہیں کہ درود شریف اتنی پیاری چیز ہے کہ جب تک ہم دعا میں اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا آسمان پر نہیں جاتی، وہ معلق رہتی ہے۔ تو ہمیں ایک تو درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، اور دوسرے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کے ساتھ ہمیں اپنی دعا میں اول و آخر ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی درود شریف کے بغیر وہ تسبیح نامکمل ہے۔ تو ہم چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی، قربان جاؤں ان پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرمائے مجھ گناہگار کو، تمام میرے ویورز کو انشاءاللہ۔ رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کامل شخصیت مختصر پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کیا؟ مہذب گفتگو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گو تھے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، بد اخلاقی کا جواب بھی اخلاق سے دیتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کے چند نمایاں پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد یہ کنٹینیو ہے، پھر میں آپ کو کل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہوں گی ربیع الاول کے مہینے میں، وقتاً فوقتاً۔ لمبی گفتگو نہ کرتے تھے، مختصر بات کرتے تھے۔ آپ باحیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین قواریوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صادق یعنی سچ بات کہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بات کہتے تھے۔ مکے میں آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اچھا، مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کی صداقت کی گواہی تو کفار بھی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ بہت مسکراتا اور بہت خوبصورت تھا، آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ ہر حال میں اتنے غموں کے باوجود بھی آپ کے چہرے پہ ہمیشہ پیاری مسکراہٹ رہتی تھی، سبحان اللہ۔ ہجرت کے موقع پر جب ہر طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، سفر کی مشکلات تھیں، اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنے کا غم بھی تھا، لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ نا امید نہ ہو، اداس نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناگوار یا خوشگوار بات کا اظہار کس طرح کرتے تھے؟ خوشی کی خبر سن کر یا کسی خوشی کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، سبحان اللہ۔ کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی، لیکن آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کے یعنی چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، لیکن آپ منہ سے جو ہے کسی کے لیے ناگواری کے الفاظ جیسے نہیں نکالتے تھے۔ عاجزی، اتنی زیادہ آپ میں عاجزی تھی کہ نیچے بیٹھنے میں بھی کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی زمین پر بھی آپ کبھی بیٹھنا ہوتا فرش پر تو آپ یہ نہیں کہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ میں اتنی عاجزی تھی، سبحان اللہ۔ اچھا، غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے، معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے، بیواؤں اور مسکینوں میں بیٹھتے اور ان کے کام بھی کر دیتے تھے، گدھے کی سواری بھی کر لیتے تھے، جوتا خود گانٹھ لیتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ہمارے یہاں کے مرد جو ہے کرنے میں بہت آڑ سمجھتے ہیں۔ یہ سوچیے کہ امت کے پیشوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے سردار، آخری نبی، انہوں نے یہ سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، قمیض میں پیوند خود لگا لیتے تھے۔ سخاوت اتنی زیادہ تھی، سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی کسی کو کچھ دینے میں منع نہیں، کسی نے یعنی آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا، فوراً اس کو دیا۔ اچھا، کبھی اگر نہ دے سکتے اگر کسی کو تو ادھار بھی لے کر بھی دوسروں کی مدد کر لی، یعنی کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آ جاتا اور بہت ضرورت مند ہوتا تو آپ اتنے زیادہ خرچ کرنے والے تھے کہ کسی سے جیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ سے وقتاً لے کے آپ ان کو دے دیا کرتے تھے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت ہمیشہ پوری کرتے تھے۔ عفو درگزر، بہت عفو درگزر اور معاف کرنے والے تھے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی۔ ہمارے پیارے نبی نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، اور تاریخ میں ایسی مثال کسی کی نہیں ملتی، کسی کی بھی نہیں ملتی جو ہمارے پیارے نبی کی ہے۔ کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ طائف کے موقع پر جب آپ لہو لہان ہو گئے، طائف میں جب آپ
دین لے کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا. آپ کو تو پتہ ہوگا وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, آپ کو لہو لہان کر دیا. اور فرشتہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو کچل دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے, اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ کچل جائیں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا کہ نہیں, شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا نام لیوا ہو. دیکھیں آج پورا عرب طائف سے لے کے تو کہاں تک مسلمان کتنا یعنی دینی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی ان کی اولادیں ہی ہیں نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت سوچا, اگر کسی پر اتنی تکلیف پڑتی تو کیا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی مصیبت یا کسی غم کسی کی وجہ سے پڑھے تو اس کو بد دعا نہ دیں. ٹھیک ہے, اس کو بد دعا نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے یا اس کے بچوں میں سے کوئی آپ کے لیے بہتر ہو جائے. ایک عام انسان کی بات کریں, لیکن نبی پاک نے ہمیں یہ درس دیا ہے کس چیز کا, عفو درگزر کا. آج ہم اتنے اسلام کی راہ میں اللہ کی خاطر اتنی تکلیف نہیں سہ سکتے. یعنی کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم اتنی تکلیف کہاں سہ رہے ہیں, نہ سہ سکتے. ٹھیک ہے, جو آپ نے سہی. اچھا, غصہ آپ دوسروں پر کبھی غصہ نہیں کرتے تھے, لعن طعن و گالم گلوچ بالکل نہیں کرتے تھے. کسی معاملے کے موقع پر طرز عمل جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی جب آپ کو کوئی مشکل معاملہ ہوتا تو آپ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بندوں سے رجوع کرتے ہیں. ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ یہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیں کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا. یہی سب سے اچھی محبت ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی غم ہوتا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا غم ہماری پریشانی دور کر دے, ہمیں مدد کرے. لیکن انسان سے زیادہ مددگار اللہ ہے, اسی سے مدد مانگنا چاہیے. جب کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. قرآن کی آیت کی تفسیر اور سب یعنی یہ تفسیر جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں, قرآن میں ہے کہ اور صبر و نماز سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اچھا, انتہائی صابر تھے, اپنے بیٹے کی وفات پہ بھی شکوہ نہ کیا, نہ کوئی برے الفاظ منہ سے نکالے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن صبر کیا. اور آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. یہ تھا صبر کا یعنی ہائی لیول کتنا. سوچیں آپ ذرا, اہل خانہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا آپ کا. گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے, تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے, بہت محبت اور احترام کرتے تھے, بہت نرم دل تھے اپنی بیویوں کے ساتھ, جائز فرمائش پوری کرتے تھے, کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے, بیویوں کی دلجوئی بھی کرتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ تمام صحابہ کرام کے ساتھ یکساں محبت ایثار کا رشتہ رکھتے تھے. ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. اچھا, بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ آپ بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے, بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے. اچھا, ان کو چھوتے تھے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, ان کو چومتے تھے. دوران نماز بچے آپ کی کمر پہ بیٹھ جاتے تو آپ سجدے کو طویل کر لیتے تھے. یعنی نماز کے دوران کوئی بچہ جو ہے آ کر آپ کی کمر پہ بیٹھ جاتا تو آپ اس طویل سجدہ کر لیتے تھے, لیکن ان کو کچھ نہ کہتے تھے. تو یہ تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں پورا عمل کرنے کی توفیق دے, ان سارے اخلاق کو جو ہمارے نبی کی سنت ہے. اور کوشش کریں, اگر پورے نہ ہم کر سکیں تو جتنے بھی ان میں ہم کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کریں. ٹو بی کنٹینیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی سیرت طیبہ کے ساتھ, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آگے میں بتاؤں گی کہ آپ کے اور اوصاف اور آپ کی خوبیاں اور آپ کے اخلاق کیا تھے, کہ قرآن نے بھی آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.